نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو باپ ہوتا ہے یہ جب اللہ رب العالمین سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کبھی بھی اپنے اس باپ کی دعا رد نہیں کرتا. جب باپ ماں کی دعا رد ہوتی نہیں لیکن جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. لیکن آج ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ رویے غلط کیے ہوئے ہیں. کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا ہی نہیں کی, دعا نہیں کی, تو جس وجہ سے آج ہمارے بچوں کا رویہ ہم سے غلط ہو چکا ہے. باپ یہ دعائیاں دیتا ہے, شکایتیں لگاتا ہے کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو چکا ہے. تو نے جب اس کو اس دنیا کے اندر لایا تھا تو دعا کرتا تھا کہ اللہ نرینہ اولاد دے دے. جب آ گیا ہے, جب اس کا مستقبل بنانا تھا, جب اس کو دین کی طرف لگانا تھا, جب اس کو دین کا مجاہد بنانا تھا, تیری دعائیں کب ہو چکی ہیں؟ پوری تیری دعائیں دنیا کے لیے خاص ہو چکی ہیں. تو نے کبھی رب سے یہ نہیں کہا کہ اللہ بیٹا دیا ہے بہادر بنا دے, اللہ اس کو شجاع بنا دے, اللہ اس کو سخی بنا دے, اللہ اس کو قرآن کا حافظ بنا دے, قرآن کا قاری بنا دے, عالم دین بنا دے. اللہ کبھی تم نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی ہیں؟ نہیں کی. اللہ اس کی دنیا درست کر دے, اللہ اس کو یہ دے دے, اللہ اس کو یہ دے دے. محترم بھائیو دعا کریں اپنے بیٹوں کے لیے, یہ تمہارا اپنے بیٹوں کے لیے حق ہے اور بیٹوں کا یہ حق بنتا ہے کہ بیٹا تیری خدمت کرے, تیرے ساتھ اچھے رویے رکھے. نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے والدین سے محبت کریں, اپنے رویوں کو درست کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں. اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں, موقع نہیں مل سکا, تو ان کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت کریں. اللہ تجھے وہی نیکیاں دے گا, وہی برکات دے گا جو تیرے والد کے ساتھ تو خدمتیں کرتا تھا. ان کے دوستوں سے محبت کر لے, اللہ تجھے پھر بھی نیکیاں دے گا. محترم بھائیو, رشتے تو بڑے ہیں, بہت زیادہ بیان کر سکتے ہیں, لیکن ان رشتوں کے بعد ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو خالہ کا رشتہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کی والدہ فوت ہو جائے تو اپنی خالہ, سکی خالہ کی خدمت کر لے, اللہ رب العالمین والدہ کی خدمت کا ثواب عطا کر دے. لیکن آج ہماری خالوں سے, مامیوں سے, چاچیوں سے رشتہ داریاں ہی ٹوٹ چکی ہیں, ہمارے رویے غلط ہو چکے ہیں. ہمارا معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ اس کے بعد ایک رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ رب العالمین نے روح زمین پر سب سے پہلے بنایا ہے, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہ بڑا ہی باریک رشتہ ہوتا ہے, اس کی حفاظت بڑی ہی ضروری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس باریک رشتے کو, اس کو بڑے احسن طریقے کے اندر بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ہم نے لباس کی طرح بنایا ہے. جس طرح تمہارا لباس ہے, تم اس لباس کو بڑا خوبصورت رکھتے ہو, ہم نے بھی تمہاری بیوی یا خاوند ہے, دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے. جتنی تم اپنے اس لباس کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح اپنے اس رشتے کی حفاظت کرنی ہے. کبھی ان کپڑوں پر داغ لگ جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگے, یہ داغ چھپ جائے. اسی طرح اگر میاں بیوی کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو ان کو چھپا لیں. یہ رویہ ہے, یہ نیکیاں ہیں, یہی معاشرہ ہے. کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اپنی بیوی کی یا بیوی اپنے خاوند کی برائیاں لوگوں کو بتائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, دل کو سکون ہوتا ہے. لیکن محترم بھائیو اللہ کہتے ہیں لباس ہے, لباس سے نہ آپ زیادہ دن دور رہ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے لباس کو چند دنوں کے لیے بھی کھڑکی کے اندر یا سیف الماری کے اندر بھی بند کر دیں تو وہاں پر بھی ٹڈیاں آ جائیں. اگر میاں بیوی کے اندر جدائی آ جائے, لڑائی آ جائے, صلح نہ ہو رہی ہو, دن بدن دوریاں ہوتی جائیں تو سمجھ لینا شیطان کے حملے ہونے شروع ہو چکے ہیں. دونوں کی طرف ذہن سازی ہونی شروع ہو رہی ہے, غلطیوں کو ابھارا جا رہا ہے, لوگوں کے اندر ان غلطیوں کی تشہیر کی جا رہی ہے. اس کے اندر یہ کمی ہے, میں نے طلاق دے کے ہے, میں نے اس کو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر دوبارہ نہیں لے کے آنا. جیسے وہ تیرا لباس کچھ دنوں کے لیے استری کیا ہوا بھی
اگر کہیں دور پڑا ہے تو اس کو اپنی مٹی آئے گی، اس پر بھی رٹوں میں بار آئے گی، اس کو بھی ٹٹی تک لگ جائے گی۔ اسی طرح تیرے اس رویے کے اندر، تیرے اس معاشرے کے اندر اگر دوریاں آتی جائے گی تو تیرا یہ رشتہ باریک ہوتا جائے گا اور ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط کرتے جائیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے حوالے سے، ایھا امرأۃ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اور وہ عورت اپنے خامد کو راضی کر لے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دخل الجنہ، اپنے خامد کو راضی کر لے۔ محترم بھائیو، بڑا ہی پیارا اصول دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورت اپنے خامد کی خدمت کرے اور وہ راضی ہو جائے، فوت ہو گیا ہے اور فوت ہوتے وقت یہ کہہ جائے کہ اے میری بیوی میں تجھ سے خوش ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ داخل الجنہ، میں اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ یہی معیار اللہ رب العالمین کی عبادت کا ہے، یہی عقائد کا ہے، یہی معاملات کا ہے، یہی معاشرے کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے دنیا والو، اگر تم مجھے خوش کر دو تو میں تمہیں جنت کے اندر دے دوں گا، تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ صرف ایک ہی اصول ہے، مجھے راضی کر کے آنا، پھر تمہارے لیے میرا لقب یہ ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے خوش ہوا ہے، ان کے لیے یہ لقب آیا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہی لقب قیامت والے دن ہوگا کہ اللہ کہے گا رضی اللہ ہوں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ صرف اللہ کو راضی کر دو۔ اگر عورت اپنے خامد کو راضی کر کے خوش ہو کر اس دنیا سے اس کا خامد چلا جائے تو جنت مل سکتی ہے، تو تم اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں راضی کر سکتے؟ آج وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لیں، خوش کر لیں۔ محترم بھائیوں، رشتے بڑھتے جائیں گے، معاشرہ درست ہوتا جائے گا۔ محترم بھائیوں، اس کے بعد ایک وہ رشتہ ہے جو پڑوسیوں کا رشتہ ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا تو آپ کچھ دور، کچھ فاصلے پر کسی ایک آدمی سے ملاقات کر رہے تھے، تو میں نے انتظار کیا وہ آدمی چلا جاتا ہے تو میں پھر آ جاؤں گا۔ کافی دیر کھڑا رہا لیکن وہ آدمی گیا نہیں، میں چلا گیا۔ اگلے دن میں نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آقا وہ آدمی کون تھا جو آپ کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا، کھڑے کھڑے آپ سے باتیں کر رہا تھا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث وہ جبرائیل تھا اور مجھے وہ پڑوسیوں کے حوالے سے وصیت کر رہا تھا، پڑوسیوں کے حوالے سے وصیت کر رہا تھا، اتنی وصیت اور اتنی نصیحتیں کر رہا تھا۔ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں حارث، کہیں جبرائیل یہ نہ کہہ جائے کہ پڑوسیوں کو اللہ رب العالمین نے وراثت کے اندر حقدار کیا، یعنی کہ اتنے زور سے وصیت اور نصیحت کر رہا تھا کہ اے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، آج پڑوسیوں سے حسن سلوک رکھیں، پیار و محبت رکھیں، اللہ رب العالمین قیامت والے دن آپ کو ایمانداروں کے اندر داخل کریں۔ یہ نشانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں، اگر آپ کا پڑوسی خوش ہے تو سمجھ لیں کہ آپ مومن ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت ہے، وہ عورت نیکیاں بہت زیادہ کرتی ہے، اس کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس کے روزے بہت زیادہ ہیں، ہر سب عبادات معاملات اس کے سب کچھ ہیں، لیکن صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریھا فی النار، اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس کو آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی نمازی کم ہے، فردی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی نہیں پڑھتا، فردی روزے رکھتا ہے، لیکن اس کا معاشرہ، اس کا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دکاندار کے ساتھ، اپنے گاہکوں کے ساتھ اچھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داخل جنت یہ آدمی جلتی ہے، صرف رویوں کی وجہ سے۔ وہ آپ نے روایت لمبی پڑھی ہوگی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مومن بندہ آئے گا اور مومن کے پاس نمازیں بھی ہوں گی،
اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، توحید بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ فرمایا تدرون المفلس، تم مفلس کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں مفلس کو جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مفلس آئے گا جس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس اس کے نامہ محل کے اندر کچھ ایسی برائیاں ہوں گی اس کے رویے غلط ہوں گے، اس کی اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے رویے غلط ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں چھین لے گا اور ان لوگوں کی برائیاں ان پر ڈال دے گا۔ وہ آدمی مومن ہے اسی لیے تو نمازیں لے کے آ رہا ہے، وہ آدمی مسلمان ہے۔ آج آپ نیکیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن مسجد سے نکلتے ہی باہر آپ کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں، کسی پر الزام تراشیاں لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کی جاسوسیاں کر رہے ہوتے ہو۔ تم کون سے منصوبے کر رہے ہوتے ہو؟ موبائل کھول کے تم کتنی غیبتیں کر رہے ہوتے ہو، کتنی چغل خوریاں کر رہے ہوتے ہو۔ تمہارا نچاکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تم چلاکیاں کر رہے ہوتے ہو، مکر و فریب کر رہے ہوتے ہو لوگوں کے بارے میں، کسی کو دھوکوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ان دھوکوں کو جتنی بھی نمازیں لے کے آؤ گے، جتنی بھی عقیدہ توحید لے کے آؤ گے، نمازیں لے کے آؤ گے، ہم ان معاشرے کی وجہ سے ان نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے اور تمہیں مفلس کر کے، غریب کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ ان نیکیوں کا کیا فائدہ جو نیکیاں کما رہے ہو، جو سب کچھ کر رہے ہو، لیکن تمہارے حقوق جو مسلمان کے ساتھ حقوق تھے وہ تم پورے نہیں کر رہے، لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہو۔ جب تم خود درست نہیں ہو تو دوسروں پر کیسے حملہ کر سکتے ہو؟ تمہارا رویہ خود غلط ہے، تمہارا معاشرہ خود غلط ہے، تم خود تفرقہ وادی کے اندر پڑے ہوئے ہو، لوگوں سے لڑتے ہو، لوگوں کو کافر تک کہتے ہو، لوگوں کو منکر تک کہتے ہو، تو تم کیسے کسی ایک ملک کے خلاف جو تمہیں ذبح کرتا جا رہا ہے، قتل کرتا جا رہا ہے، سوائے احتجاج کے؟ وہ کون ہے جو یہودی ہے، انہوں نے تو اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے تو اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دینے کے لیے نہیں چھوڑا، ان کو بھی تکلیفیں دی ہیں۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، کئی ایسے انبیاء ہیں جن کو انہوں نے آریوں سے قتل کر دیا ہے، تمہیں وہ معاف کریں گے؟ تمہارے بچوں کو معاف کریں گے؟ ان صہونیوں کے عقیدے کے اندر، ان کے منہج کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کے بچوں کو قتل کرنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور دنیا کے اندر صہونیت کا یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے کہ پوری دنیا کے اندر تم ہی اللہ رب العالمین کے ہو اور کوئی بھی اللہ رب العالمین کا نہیں۔ دوسری جتنی بھی مخلوقیں ہیں، خواہ وہ عیسائی ہو، بدھ مت ہو، ہندو ہو، بیوسی ہو، ان کے لیے وہ کیڑا مکوڑا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کا پریشر ہونے کے باوجود بھی تمہاری بات نہیں مانی جا رہی۔ تم 53 ہو، 57 ملک ہو، تمہارے ملکوں کی جتنی بھی فوج ہو جائے، جب تک اتحاد و اتفاق کے ساتھ تمہارا رویہ اور معاشرہ کچھ نہیں ہوگا، تمہاری بات کو بات نہیں مانیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک یہ تمہیں مولیوں اور گاجروں کی طرح کاٹیں گے، لیکن میری امت کے اندر یہ خصوصیت ہے، مجھے اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ میری امت والے اتفاق و اتحاد کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ اکٹھے ہونے کے بعد یہ ایک مرتبہ، ایک مہینے کی مسافت سے کوئی ایسا بیان جاری کرے جس بیان کو روب اور دمدمے کے ساتھ بیان کیا جائے۔ میری امت کا یہ روب ہوگا، ایک مہینے کی مسافت سے کافر مشرک جتنا بھی ہے وہ ڈرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کیے ہیں دنیا کے اندر تم ہی غالب رہو گے، لیکن مومن تم ہو۔ تمہارا معاشرہ درست ہونا چاہیے، تمہارے رویے درست ہونے چاہیے۔ آج گلی کے اندر لڑائی ہوتی ہے، ہم صلح نہیں کراتے۔ آج ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے کئی خاندان اجڑ چکے ہیں، لیکن کبھی ہم نے صلح تک نہیں کروائی۔ جب ہم
اپنے گروپوں کے اندر، اپنی ایک مجلس کے اندر دو آدمیوں کو درست نہیں کر سکتے تو ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاشرے کو درست کریں، اپنی مساجد کو بھریں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ کی نکاح اللہ سے بھی ہوتی ہے، آپ کی نکاح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے۔ بتائیں جمعرات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھ پر سب سے زیادہ درود تم نے پڑھا ہے، ملاقات ہوتی ہے، پیش ہوتا ہے، یا تم نے پیش کیا ہے، کیا معاشرہ تمہارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ 5 وقت اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ آؤ میرے گھر کے اندر، میں تمہاری پکاریں سنتا ہوں۔ اللہ پکار کے کہتا ہے، لیکن آج ہمارا اللہ سے یہ رویہ ہو چکا ہے، یہ معاشرہ ہو چکا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، ہمارا روب اور دبدبہ ہے، لیکن محترم بھائی کوئی روب دبدبہ نہیں ہے، دنیا والے سنتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم سیاسی لوگوں کے اندر تم اپنا رویہ غلط کر چکے ہو، تم اپنی سوچ غلط کر چکے ہو، اپنی سوچ کو بدلو۔ آج اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آؤ، اللہ رب العالمین تمہیں آج ہی اس دنیا کے اندر بلندیاں عطا فرمائے گا، آج ہی تمہارے کہنے پر یہ جنگ بندی ہو جائے گی، تمہیں سکون ہو جائے گا، ورنہ تمہارے تک بھی یہ آگ پہنچے گی، اور پہنچے گی اگر آپ کے رویے ہی رہے، آپ کا معاشرہ ایسا ہی رہا تو یہ آگ تمہارے تک بھی پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے تک یہ آگ پہنچنے سے پہلے اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔